اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اب یہ قرآن کا فرمان ہے کہ ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے، یعنی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ آگے پھر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر عمل سے، تمہارے ہر کام سے، تمہارے ہر فعل سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ واقف ہے، باخبر ہے۔ کوئی بھی تمہارا ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ سے چھپا ہوا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ پھر اللہ سے کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الحشر کی آیت کریمہ ہے، اور یہ آیت کریمہ بندے کو محاسبہ نفس کی طرف بلا رہی ہے۔ اور بندے کو یہ محاسبہ نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کے اوپر غور و فکر کرنا، اپنے اعمال کو دیکھنا، اپنے اعمال کے اندر نظر کرنا کہ میں نے آج کے دن کیا کیا۔ شام کو سوتے ہوئے پورے دن کے جتنے اعمال ہیں، جتنے کام ہیں، ان ساروں کے اندر غور و فکر کرنا، سوچنا کہ میرا کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام برا ہے۔ پھر جو اچھے کام ہو ان کاموں کے اندر دوام ہمیشہ اختیار کرنا، اور جو برے کام ہونا ان برے کاموں سے بچنا، اور دوسروں کے بھی اس سے بچانے کی کوشش کرنا، اور پھر اس پر توبہ کرنا اور دوبارہ نہ کرنا۔ یہ ہے محاسبہ نفس، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ محاسبہ نفس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس سے جو پچھلی آیت کریمہ آیات بینات ہے پیچھے والی، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودی اور جو کفار تھے، یہودیوں کی عہد شکنی، ان کا دھوکہ دہی، اور کفار کے منافقین کی جو مکر و فریب تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذکر کیا کہ ان کے کیا کیا مکر و فریب ہیں، اور یہودیوں کے کیا کیا اللہ تبارک و تعالی سے جو وعدے تھے، ان وعدوں کے اندر ان کی عہد شکنی ہے وہ بیان ہوئی۔ پھر اس کے بعد مومنین کو اللہ نے خطاب کیا کہ یاد رکھنا انہوں نے جو وعدہ خلافیاں کی ہیں نا، تم ایسا نہ کرنا۔ انہوں نے جو عہد شکنیاں کی ہیں، تم وہ عہد شکنیاں تم نہیں کرنا، بلکہ تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہو، اور تم نے ہمیشہ نیکی کو اختیار کرنا ہے، برائی سے رکنا ہے، اور برائی سے دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو خاص کر خطاب کیا، کیونکہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی امت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں سے بہترین بنایا ہے، افضل بنایا اس امت کو اللہ رب العالمین نے۔ تو پھر تمہارے اعمال، تمہارے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں، اس کی اطاعت میں، اور حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اور پیروی کے اندر گزرنی چاہیے۔ کیوں؟ جب کل قیامت کا دن ہو نا، قیامت کا دن تم چل رہے ہو، تمہارے سامنے بھی نور ہو، تمہارے پیچھے بھی نور ہو، نور کا حالہ ہو، تم نور کے حالہ کے اندر 14ویں رات کے چاند کی طرح چل رہے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو یہاں مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم نے غور کرنا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ دنیا کا معاملہ بھی یہ ہے کہ بندہ غور و فکر کرتا ہے، کوئی بھی نوکری کرتا ہے تو سوچتا ہے اس نوکری سے مجھے پیسے کتنے ملیں گے، مجھے کام کتنا کرنا ہوگا، اور مجھے کس وقت جانا ہوگا، کس وقت آنا ہوگا، اور آخر کے اندر مجھے سیلری کتنی ملے گی، پھر اس سیلری میں میرا گزارا ہوگا نہیں ہوگا، گھر کا سرکٹ چلے گا، چولہا جلے گا یا نہیں جلے گا۔ یہ دنیاوی معاملات کے اندر ہم اتنا غور و فکر کرتے ہیں،
کام بھی کرنا ہو بڑا غور و فکر کر کے کریں گے، اور اپنے نفع کو ضرور دیکھیں گے آخر کے اندر جو ہمیں نفع ملے گا وہ کتنا ملے گا۔ حالانکہ سب جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے، دنیا کی زندگی ایک دن کیا ہو جانی ہے جی؟ فنا ہو جانی ہے، پوری دنیا نے فنا ہو جانے ایک دن، اور ساروں نے قبروں کے اندر جانا ہے، پھر اللہ کے حضور بھی کھڑے ہونا ہے۔ جب دنیاوی معاملات کے اندر ہم اس قدر ہوشیار ہیں، چوکنا ہیں، دنیاوی معاملات کے اندر ہم ہر پہلو پر نظر رکھتے ہیں، تو پھر آخرت کا معاملہ اس پر ہم کوتاہی کیوں کرتے ہیں؟ آخرت کے معاملے کے اندر ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے قبر کے اندر جانا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے سوال جو جواب کرے گا، اور جو میزان کے اوپر ہم نے کھڑے ہونا ہے، ہمارے اعمال بد اعمالیاں یہ سب ان کا وزن کیا جائے گا۔ اگر ہمارے نیک اعمال زیادہ ہوں گے جنت ملے گی، بد اعمالیاں ہوں گی اللہ معاف کرے تو پھر جہنم بھی ٹھکانہ بن سکتی ہے۔ تو جب دنیاوی معاملات کے اندر ہم اتنے ہوشیار ہیں، اتنے چالاک ہیں، چوکنے ہیں کہ اپنا 1 روپے کا نقصان، یار آخرت کا معاملہ، قبر کا معاملہ، جنت کا معاملہ، اللہ کے حضور کھڑے کا معاملہ، اس میں تو ہمیں زیادہ ہوشیاری دکھانی چاہیے نا، کہ دنیا کے اندر نقصان ہو گیا تو اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ بھائی کسی کو اگر نقصان ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا کاروبار کے اندر اس نے محنت کی، نقصان بھی پورا کر لیا اور اس کو کتنا منافع بھی ہو گیا۔ یاد رکھیں جب آخرت کے اندر اگر نقصان ہو گیا پھر پورا کرنا بڑا مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ یہاں تک کہ آخرت کے اندر ایک بندہ نیکی کی تلاش کے اندر نکلے گا، سگا بھائی بھی نیکی نہیں دے گا، دوستوں یاری نبھانے کا، دوستیاں نبھانے کا، جان دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، دنیا کے اندر ایک نیکی دینے کے لیے تیار اور رضامند نہیں ہو گیا۔ حتیٰ کہ ماں کے بارے میں بھی آتا ہے، حالانکہ ماں کی محبت کا کوئی مول نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے ماں کی محبت کی، باوجود اس کے قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ ماں بھی بچے کو کیا کر دی؟ چھوڑ دے گی۔ تو پھر اس آخرت کے معاملے کے اندر ہمیں بھی کیا رہنا چاہیے؟ ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، ہر بندہ سوچے کہ میں نے کل کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے، میں نے کل کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر جب حاضر ہونا ہے تو میں نے کیا لے کر حاضر ہونا ہے، اللہ کو اپنے اعمال، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اپنے اعمال کیسے پیش کرنے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت ہے اور حکم ہے کہ اے بندو آؤ، غور و فکر کرو، دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ کل تم جب آؤ اللہ کی بارگاہ میں، تمہارے سامنے نیک اعمال ہوں، تمہارے دائیں نیک اعمال ہو، بائیں نیک اعمال ہو، نور ہو تمہارے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو حضور کی امت، نور کے اندر 14ویں رات کے چمکتے چاند کی طرح حاضر ہو، اور باقی امتیں تمہیں رشک کے ساتھ دیکھ رہی ہوں۔ اصل میں یہ بات ہے۔ اب دیکھیں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے رہنما صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کا محاسبہ نفس کیسا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہوا تھا، آپ نے ایک رجسٹر، نوٹ بک جس کو آپ کہہ لیں کہ رکھی ہوئی تھی، اور کیا کرتے تھے، سارے دن کے اعمال شام کو لکھتے تھے، ہر روز لکھتے تھے، لکھتے 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 ایک ہفتے کے بعد جمعہ والا دن، جمعے کے دن کیا کرتے تھے، جمعے کے دن اپنا رجسٹر اٹھاتے، وہ نوٹ بک، اور سارے اعمال کو چیک کرتے کہ میں نے ہفتے کو کیا کیا، میں نے اتوار کو کیا کیا، میں نے پیر کو کیا کیا، میں نے منگل کو کیا کیا، میں نے بدھ والے دن کیا کیا، میں نے جمعرات والے دن کیا کیا، اور میں نے جمعہ کے دن کیا کیا۔ ایک دن سے لے کر 7ویں دن تک جمعہ والے دن سارے رجسٹر کو چیک کرتے۔ پھر اس کے بعد پتہ ہے کیا آپ دیکھتے، اس کے اندر جو اچھے اعمال ہوتے نا ان کو سائڈ پہ کرتے، اور وہ عمل جس کے اندر اللہ کی رضا ہو اس کو سائڈ پہ کرتے، اور جس عمل کے اندر دیکھتے کہ اس میں اللہ کی رضا نہیں تھی، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں تھا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو کھڑا کر لیتے، خود کو کھڑا کرتے، اور ایک ایک درہ لے لیتے، درہ، اور وہ کیا کرتے، کوڑا جس کو کہتے ہیں، وہ اٹھا کر اپنی پیٹھ کے اوپر مارتے تھے کہ تو نے یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیوں نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے تھا، میں کہ اس کو اٹھاتے اور اپنی پیٹھ کے اوپر مارتے۔ جب آپ کا وصال ہوا نا، وصال ہوا،
تو غسل دینے والے نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ کے اوپر سے جب کپڑا ہٹایا نا تو اس نے دیکھا پیٹھ کے اوپر کوڑوں کے نشان موجود تھے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوا ہو اس کام کے اوپر فوراً اپنے آپ کو سزائے دیتے۔ اگر آج ہم دیکھیں تو ہم کتنے غلط کام کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن بجائے اس کے اوپر شرمندہ ہوں اور اپنے آپ کو سزا دیں، اپنے نفس کو سزا دیں، نہیں بلکہ ہوشیاری دکھاتے ہیں، پھر بیان بھی کرتے ہیں دوسرے کو۔ یاد رکھ، یہ بیان کرنا، یہ ہوشیاری کرنا دنیا کے اندر تیرا یہ آخرت کے لیے وبال بن جائے گا، اور آخرت میں باعث شرمندگی ہوگا، اور پھر اللہ کے حضور تجھے کھڑا ہونا ہوگا۔ پھر کیا جواب ہوگا اس کا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ تو یہ تھا، یہ تقویٰ تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ سنتے جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا، اور یہ عمر فاروق جو حضور علیہ السلام کی مراد ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سیدنا عمر فاروق کو مانگ کر لی ہے، اے مالک عمر فاروق عطا کر دے اور اسلام کو کیا کر دے، تائید اور نصرت عطا کر دے۔ اس کو اسلام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے قوت، طاقت اور نصرت اسلام کی تھی، ان کے ذریعے کی تھی، لیکن ان کا تقویٰ دیکھیں، ان کے پرہیزگاری دیکھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قرآن مجید کے وہ آیت سنتے جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا تھا، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ آپ جا رہے تھے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے، اور کوئی قاری یہ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا، کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایک دن واقع ہوگا، اللہ کا عذاب آئے گا، ما له من دافع، کوئی اللہ کے عذاب کو ٹال سکے گا نہیں، اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو بچا سکے گا نہیں۔ یہ آیت کریمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر پڑی، آپ سواری کے اوپر سوار تھے۔ یہ عمر فاروق جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، شیطان راستہ بدل لیتا تھا، جس راستے پر سیدنا عمر فاروق چلتے تھے وہ شیطان اس راستے کے اوپر بھی نہیں چلتا تھا۔ اور یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے تو کانپنے لگ جاتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے قرآن کی وہ آیت کریمہ سنی جس میں رب کے عذاب کا ذکر ہے، ان عذاب ربک لواقع، تیرے عذاب، تیرے رب کا عذاب ایک دن واقع ہوگا، ما لہ من دافع، کوئی بچا سکے گا نہیں، کوئی ٹال سکے گا نہیں، کوئی دور کر سکے گا نہیں۔ بس یہ آیت کریمہ سننی تھی، کان کے اندر پڑی، بے ہوش ہو گئے، اور گھر والے اٹھانے کے لیے آئے، اور گھر والے اٹھا کر گھر کے اندر لے گئے، چل نہیں سکتے تھے۔ پھر کیا رہا، 1 مہینہ پورا چارپائی کے اوپر پڑے رہے تھے، خوف کے مارے، اللہ کے ڈر کے مارے، اور پھر یہ کہتے تھے کاش ایسا ہوتا، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ کاش ایسا ہوتا کہ میری ماں مجھے جنم ہی نہ دیتی، میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، کاش ایسا ہوتا۔ یہ بھی صحابی ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہر حکم کو مانا، حضور کی تائید کی، اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو مانا، میرے آقا کے ساتھ جنگیں لڑی، راتیں بھی نیکیوں کے اندر اور دن بھی نیکیوں کے اندر۔ اس کے باوجود حالت کیا ہے؟ اگر اللہ کے عذاب کا واقعہ سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آیات سنتے ہیں تو بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، گھر والے آ کر اٹھاتے ہیں اور گھر لے جاتے ہیں، 1 مہینہ تک چارپائی سے نہیں اٹھتے۔ یہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہمارے اسلاف تھے۔ پھر اگر لوگ آتے تھے نا، بیمار ہو جاتے خوف کے مارے، لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے، عیادت کے لیے جب آتے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ کر حیران ہو جاتے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر نا آنسوں سے آپ کے چہرے کے اوپر لکیریں بنی ہوئی تھی، بن جاتی، اتنا روتے تھے اللہ کے عذاب کی وجہ سے، اللہ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے، کہ روتے اتنے آنسوں کی وجہ سے کیا ہو جاتی، یہاں پہ لائنیں پڑ جاتی، نشانات پڑ جاتے، اور دیکھنے والے بھی حیران ہوتے تھے کہ اللہ کا خوف کس قدر ہے۔ جس نے اللہ کا خوف رکھا یقیناً اللہ اسے کیا کر دے گا، جہنم سے آزاد کر دے گا، آزادی مل جائے گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ مالک جنت کس کو ملے گی، کیا انعام ملے گا جو تیرے خوف سے جو روتا ہے اور تیرے خوف سے جو بلا اٹھتا ہے، مالک تو اس کے اوپر کیا کرم کرے گا۔ خوف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی
فرما برداری کرے، اس کی اطاعت کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات مانے۔ یا دنیاوی معاملات کے اندر دنیاوی معاملات کے اندر بندہ رہے تو صحیح، لیکن یہ دنیاوی معاملات بندے کے لیے اللہ کے حکم ماننے میں کوئی رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ بندے کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور جب بندے کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا نا تو یاد رکھیں پھر اللہ اس بندے کے اوپر کرم بھی کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک وہ شخص جو تیری خوف سے روئے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے، زہد اور تقوی کے اندر زندگی بسر کرے، عبادت کرتا رہے اور تیرے خوف سے روتا رہے، مالک اسے کیا انعام عطا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اس کا انعام یہ ہوگا میں اس بندے کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا کر دوں گا اس کے لیے، بس۔ اور جنت ملنا ذالک الفوز العظیم، جس بندے کو جنت مل گئی تو سمجھو بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کہ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، آپ فرماتے کہ ہم ایک دن اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور ہم نے جا کر عرض یہ کی کہ اے اماں جان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی حدیث سنائیں جو عجیب ہو، عجیب تر ہو۔ تو سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سن کر رونے لگی۔ ان کی یہ بات سنی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنسو جاری ہوئے تو آپ نے بتایا، آنسوں کے ساتھ، تر آنسوں کے ساتھ بتایا کہ میرے سرتاج حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کا وقت ہوا، رات کے وقت میں حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ اگر تیری اجازت ہو تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں، کیونکہ تیری باری ہے، اگر تیری اجازت ہو تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں راضی ہوں اس چیز کے اوپر کہ آپ جائیں اللہ کی عبادت کریں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، تو میں اس چیز کے اوپر کیا ہوں، راضی ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضور اس جانب چلے گئے جہاں پانی پڑا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے وہاں جا کر وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد حضور مصلی کے اوپر تشریف لے کے آ گئے، جائے نماز کے اوپر۔ آپ فرماتے ہیں میں جاگ رہی تھی، میں نے دیکھا حضور نبی مکرم کو، میرے آقا علیہ السلام نے تکبیر باندھی، حضور کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ حضور علیہ السلام نے قیام کیا، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے رکوع کیا، میرے آقا پھر بھی رو رہے تھے۔ سجدہ کیا، آنکھوں میں آنسو تھے، پھر اٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے آقا نماز کے اندر اتنا روئے کہ جائے نماز تر ہو گئی، روتے روتے جائے نماز ہی تر ہو گئی۔ اما عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں اتنے میں بلال بھی آ گئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا، وہ بھی رونے لگے، میں دیکھ رہی تھی، میں بھی رونے لگی۔ حضور نے جب سلام پھیرا، ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کو معصوم بنایا ہے، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ معاف کر دیا، معصوم بنایا آپ کو، تو آپ پھر بھی روتے ہیں نماز کے اندر؟ آپ رکوع کرتے بھی روتے ہیں، آپ سجدہ کرتے بھی روتے ہیں، آپ قیام کے اندر بھی روتے ہیں، آپ نوافل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں۔ آقا آپ نے اتنے آنسو بہائے ہیں کہ مصلی بھی تر ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے بلال، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تو معصوم بنایا ہے، لیکن میں آنسو بہا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ کے شکر کے اندر۔ اور اس لیے بھی کہ جو آنسو بہاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنسو کے صدقے سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا فرما دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر ایک آیت کریمہ نازل کی ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے آیت کریمہ نازل کی ہے کہ بے شک زمین و آسمان کے پیدائش کے اندر اللہ نے دن اور رات کے آنے جانے کے اندر اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لیکن اس کو کون جانتے ہیں؟ عقل والے جانتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم،
اور جب لیٹے ہوتے ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ، اور غور و فکر کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ نے آیت کریمہ نازل کی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور جو ان آیت کریمہ کیا غور و فکر نہیں کرتا، ان آیت کریمہ کے اندر دیکھتا نہیں ہے، فرمایا کہ وہ بندہ خسارے کے اندر ہے۔ جو اللہ کا قرآن نہیں پڑھتا، قرآن پڑھتے سمجھتا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کر پاتا، فرمایا کہ اس بندے کا کیا ہے، اس بندے کا خسارہ ہی خسارہ ہے، اسے پتہ نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے، قرآن کے مجید کے اوپر کیسے چلنا ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے، اللہ کے کلام کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اگر ساری زندگی دنیا کے لیے بسر کر دی تو کل دنیا نے تجھے بچانا، ارے دنیا والوں کا تو حال یہ ہے، یہاں پر ہی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یقین جانیں گہرے رشتے یہاں پر بے وفائی کر جاتے ہیں، گہرے رشتے، لیکن جب دین سے لگاؤ ہو تو پھر گہرے رشتے کیا ہو جاتے ہیں جی، بندے کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یہ حال ہی کی بات ہے، وہ سہراب کمپنی، اس کے مالک کا نام تو پتہ نہیں تھا، لیکن اس واقعے کے بعد مالک کا نام پتہ چلا، شیخ محمد اکرم۔ یہ سہراب کمپنی بچہ اس کو جانتا ہے، سائیکل والے۔ تو اس کا جب انتقال ہونے لگا، ہسپتال کے اندر ایڈمٹ رہا، 5-6 دن ہسپتال میں داخل رہا۔ اب دیکھیں کہ اس نے پوری زندگی اس کمپنی کے نام کو روشن کیا، اپنے بچوں کو دولت اکٹھی کر کے دی، اپنے بچوں کا سکون اس کا اہتمام کیا، اور اس کی 3 بیویاں، بہت ساری اولاد تھی۔ جب ہسپتال کے اندر داخل ہوا تو ڈاکٹرز کو کہتا رہا کہ میرے بچوں کو بلوا دو، میرے بچوں کو بلوا دو، کہ میرے بچے آ کر مجھ سے مل لیں۔ ڈاکٹرز نے بچوں سے رابطہ کیا فون کر کے، لیکن بچے دنیاوی معاملات کے اندر اور اس کی کمائی ہوئی دولت کو خرچ کرنے میں، اس کے عیش و آرام کے اندر اتنے مگن تھے کہ آخری وقت باپ کے قریب بھی نہیں آئے، اس کو پہچان، اس کے پاس نہیں آئے، اس کی آرزو نہیں پوری کر سکے۔ وہ کہتا یہ دنیا سے کیا ہو گیا، رخصت ہو گیا۔ تو پھر اللہ کا بندہ نہ بن جائے، اللہ کے حضور نہ جھک جائے، کہ ساری زندگی بندہ جن کے لیے کرے وہ بھی نہ آئے، آخری وقت کے اندر بندہ بلوائے بھی ان کو وہ بھی نہ آئے، تو پھر بندے نے کمایا کیا؟ پھر بہتر ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک جائے، اور جب اللہ کا بندہ بنے گا نا، یقین جان پھر اللہ مدد بھی نازل کر دے گا، اور ایسی جگہ سے مدد نازل کرے گا کہ بندہ بھی حیران ہو جائے گا، ایسی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ گاؤں کے اندر جاتے ہیں نا تو بڑی خوبصورت باتیں بھی بعض اوقات ملتی ہیں، بڑی پیاری باتیں بھی، اور بندہ سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ بڑوں کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے بندے کو جو چیزیں ملتی ہیں نا، وہ شاید کتابوں سے نہیں مل پاتی۔ مجھے میرے والد گرامی نے ایک واقعہ سنایا، مجھے بڑا حیران کر گیا۔ ان کا کام ہوتا تھا نا، ہیں تو وہ ذمہ دار اور وہ کام وہ کرتے ہیں، کبھی پہلے لکڑی کا بھی کام ہوتا تھا، اور وہ دیکھتے تھے لکڑی چرتی، اور کھیتی باڑی کا بھی، زمینداری کا بھی۔ مجھے بتانے لگے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے کہیں سے لکڑیاں خریدیں، یہ فیصل آباد کا واقعہ ہے، فیصلہ لکڑیاں خریدی، اور کیا کیا، لکڑیاں خرید کر نا تو جو درخت تھا نا، درخت اس کے تنے کو نا کاٹنے لگے، آری کے ساتھ کاٹنے لگے۔ کہہ رہے آری کے ساتھ کاٹتے ہیں تو کٹتا ہی نہیں ہے، اور وہ آری جو مشینری ہے، لکڑ آگے کرتے چلے جائیں تو کاٹتی چلی جاتی ہے، لکڑ کو دھکیلیں تو اس کو کیا کرتی ہے جی، کاٹتی چلی جاتی ہے۔ کہنے لگے کہ ایک لکڑ کو جب کاٹنے لگے نا ہم، تو کیا ہوا کہ کاٹتے کاٹتے لکڑ ایک مقام پر، ایک جگہ پر پہنچی تو آری ٹوٹ گئی۔ ہم نے کہا کہ اتفاق ٹوٹ گئی، ویسے ٹوٹ گئی۔ دوسری آری لے کر آئے، اس کو فٹ کیا، اب چلایا، دوبارہ چلانے لگے، اسی جگہ پر آری 1 انچ بھی آگے نہیں چلی، فوراً دوسری بھی ٹوٹ گئی۔ اور تیسری آری لے کر آئے، وہ لگائی، اب دوبارہ اس کو چلایا، اس کو کاٹنے لگے۔ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی اس نے کاٹا نہیں، نئی آری دوسری لے کر آئے، وہ بھی ٹوٹ گئی، لیکن لکڑ کٹی۔ ہم نے کہا بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے نا اور طریقے سے، وہ میخی ہوتی ہے نا بڑی بڑی، وہ گاڑ کر لکڑی کے اندر، لکڑی کو چیرا نا جب، تو انہوں نے کیا دیکھا، لکڑی کے اندر ایک چھوٹا سا کچھوا ہے اور تھوڑا سا پانی موجود ہے۔ وہ لکڑی میں چھوٹا سا کچھوا ہے اور لکڑی کے اندر ہی کیا ہے، پانی موجود ہے۔ تو ہم یہ جان گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنی تھی، اس لیے آری چلی۔ اور اس سے ایک بڑی اور بات، زبردست بات تھی، ماتے کہ کمہار ہوتے ہیں نا، برتن بناتے ہیں مٹی کے،
انہوں نے نا گھڑے بنائے، بڑے بڑے گھڑے بنائے نا جب، تو ان کی ایک جگہ ہوتی تھی، بھٹی کہہ لیں اس کو، اس کے اندر وہ پکاتے تھے، اس کو پکا کرتے تھے، پکاتے تھے. کہنا انہوں نے گھڑے بنائے، بھٹی کے اندر دبائے اور دبا دیے. جب سارے دبا دیے نا تو انہوں نے آگ جلانا شروع کر دی. آگ جلتی رہی جلتی رہی جلتی رہی جلتی رہی آگ. انہوں نے کہا جب آگ جلا کے ان کو یقین ہو گیا کہ سارے گھڑے کیا ہو گئے، پک چکے ہیں، پکے ہو گئے ہیں، انہوں نے نا بھٹی کو نکالا. ایک ایک گھڑا نکالتے جا رہے ہیں، ایک ایک گھڑا نکالتے جا رہے ہیں. کہنے لگے سارے گھڑے پک گئے، لیکن ایک گھڑا ایسا تھا، ہے بھی درمیان کے اندر، رکھا بھی درمیان میں ہوا ہے، آگ بھی اس کو پہنچ رہی ہے. کہہ رہے سارے گھڑے پک گئے، لیکن ایک گھڑا ویسا کچا کا کچا پڑا ہوا تھا. تو کہہ رہے ہمیں کمہاروں نے یہ بات بتائی، کہہ رہے کہ جب ہم نے اس کچے گھڑے کو نکالا نا تو اس گھڑے میں بلی تھی اور بلی کے بچے موجود تھے. اللہ ایسے بندے کی مدد کرتا ہے، کوئی بھی نہ ہو پھر مدد کرنے والا. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے، اللہ جب بندے کو بچانا چاہے تو بندے کو ایسے بچاتا ہے. ایک اور بات سنائی، وہ بھی بڑی حیرانگی والی تھی. کہہ رہے توا، روٹی والا توا ہے نا جی، وہ توا لے کر آئے اور توا چولہے کے اوپر رکھا، چولہے کے اوپر رکھا توا، اور چولہے کے اوپر رکھا نا تو توا سارا گرم ہو جایا کرے، سارا گرم، لیکن درمیان سے اتنا تھوڑا سا یہ نہیں گرم ہوتا تھا. درمیان سے اتنا توا گرم، باقی سائڈوں سے سارا گرم ہو جایا کرتا، درمیان سے نہیں گرم ہوتا. ہم نے سوچا یہ عجیب بات ہے، حالانکہ آگ بھی جل رہی ہے، برابر آگ لگی جا رہی ہے، اور آگ اتنی تیز ہے کہ کوئی بھی چیز اوپر رکھی اس کو جلا کر رکھ دے، لیکن توے کا اتنا حصہ آگ جلاتی. کہہ رہے میرا ہم انہوں نے کیا کیا، اس توے کو نہ توڑا، اور جب توڑا اور وہ والا حصہ نکالا، اس حصوں کو نکال کر توڑا تو دیکھا کہ اس حصے میں ایک کیڑا موجود ہے، ایک کیڑا موجود ہے، اور وہ کیڑا ہی سبب بن رہا ہے توے کے نہ گرم ہونے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توے کے اندر اس کیڑے کو کیا رکھا ہوا ہے جی، زندہ رکھا ہوا ہے. تو جس کی جتنی زندگی ہے وہ زندگی کیا کرے گا جی، جس نے جتنا رزق کھانا ہے وہ رزق کیا کرے گا، کھا کر ہی جائے گا پہلے. اور موت اور فوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہیں. اور بندہ وہ جو یہ سوچے کہ میں نے کل کے لیے کیا کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ کے تو اتنے احسانات ہیں بندے کے اوپر، اتنے احسانات ہیں کہ بندہ ایک چیز کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا. اپنے بدن کے اوپر غور کرے، ایک بدن کے اوپر اللہ نے کتنی نعمتیں فری کے اندر تجھے دے دی ہیں. ایک شخص آیا ایک بزرگ کے پاس، کہنے لگا میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہوں میں. بزرگ نے کہا یار ایسا کر، میں نا تجھے 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، ایک آنکھ دے دے مجھے 1 لاکھ روپے کے بدلے میں. اس وقت 1 لاکھ کی بڑی ویلیو. کہنے نہیں یہ نہیں کر سکتا میں یہ. انہوں نے کہا چلو 1 لاکھ لے لے، 1 لاکھ لے لے، اپنا کام دے دے. نہیں یہ بھی نہیں کر سکتا. 1 لاکھ لے لے، اپنی انگلی دے دے. کہہ یہ بھی نہیں کر سکتا. 1 لاکھ لے لے، اپنا پاؤں دے دے. کہہ یہ بھی نہیں کر سکتا. بزرگ کہنے لگے لاکھوں کی پراپرٹی لے کر بھی کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. لاکھوں کا مال لے کر پھر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کا مال لے کر پھر رہا ہے. ایک بڑا مالدار شخص تھا، بڑا مالدار. انٹرویو کے اندر اس سے پوچھا کہ تیری کوئی خواہش ہے؟ بڑی خواہش. ایک خواہش. اس کے نا یہ آنکھوں کے یہ پٹھے تھے نا، یہ کام کرنا چھوڑ گئے تھے، اور ٹیپ لگا کر اوپر نا دیکھتا تھا. انٹرویو کے دوران پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش جو پوری ہونا چاہے؟ انہوں نے کہا میری ساری دولت چلی جائے مجھے منظور ہے، کاش یہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائے. میری کوئی دولت لے لے ساری. اس نے بڑا علاج کروایا، صحیح نہ ہوا، پٹھوں نے کام کرنا شروع نہ کیا، بڑی دولت لگائی. پوچھا بھی آپ کی آخری خواہش جو آپ کرنا چاہیں؟ میری خواہش یہ ہے کہ میری کو ساری دولت لے لے لیکن میری آنکھیں کیا ہو جائیں جی، ٹھیک ہو جائیں. اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، بندہ تو شکر کرتا کرتا نہ تھکے، اللہ کے حضور جھکا رہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے.
اللہ کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، قبر کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، میزان کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرہ دکھانے کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، قبر کے سوال جواب ہیں اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، مر ربوں کا اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، ما دینوں کا اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، لوگوں غور کرو کہ تم نے دنیا کے لیے تو تیاری کی، آخرت کے لیے کیا کیا تم نے دنیا کے لیے تو کمایا، تم نے قبر کے لیے کیا کمایا، تم نے دنیا کے لیے تو ہر چیز کی، تم نے دین کے لیے کیا کیا، تم نے دنیاوی معاملات کے اندر نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اگر تمہیں دن میں کام کرنا پڑا تم نے دن میں بھی کیا، رات کو کرنا پڑا رات کو بھی کیا، اگر تم نے نہیں کیا تو آخرت کے لیے نہیں کیا، قبر کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا، اور رسول اللہ کے لیے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کل کا مطلب کیا ہے؟ قیامت، اس نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے سارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ خبیر، اللہ باخبر ہے، بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ بندے کی نجات اور فلاح اسی میں ہے، اللہ کا بندہ بنتا رہے، سوچتا رہے کہ میں نے کل کے لیے کیا تیاری رکھی ہے۔ اللہ ہمیں تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، حشر کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بے حساب بخشش کا ذریعہ، اللہ پاک ہم سب کو بے حساب بخشش عطا کرے اور وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔